یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے حیات جاویدانی بخشے گا۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ مال جمع کرتا رہتا ہے اور اسی مال کی بنیاد پہ وہ غرور بھی کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ ہر قسم کی پروٹیکشن اس کو اس کا مال دے گا۔ اس کا مطلب ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے حیات جاویدانی دے گا۔ حیات جاویدانی سے مراد وہ زندگی جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ اس کی ٹرانسلیشن ہوگی he thinks، وہ سمجھتا ہے that his wealth will make him immortal۔ immortal بیسیکلی مارٹل سے نکلا ہے۔ مارٹل کا مطلب ہے جو چیز فانی ہو، جو ختم ہو جائے، جو جس چیز کا بھی تعلق ختم ہونے سے اسے کہتے ہیں مارٹل، اور مارٹل سے مارٹیلٹی ہے، فنا ہونا۔ تو وہ اب یہ اس کے مارٹل کے نیگیٹو میں کہا گیا کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ امارٹل ہو جائے گا، یعنی کہ وہ لا فانی ہو جائے گا، کبھی نہ ختم ہونے والا۔ اس کے لیے ہم ایک پازیٹیو ورڈ بھی یوز کرتے ہیں، he thinks that his wealth will make him eternal۔ eternal یا eternity وہ ہوتا ہے جو چیز نہ ختم ہونے والی ہو، جسے ہم اردو میں ابدی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ابدی، نہ ختم ہونے والی۔ سو یہ دونوں طرح ٹرانسلیٹ ہو سکتا ہے، اور یہ وعید ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو مال کو گنتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی جو ہے زندگی کو ایور لاسٹنگ بنا دے گا۔ اس کے لیے ایور لاسٹنگ کا ورڈ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِی الْحُطَمَةِ، ہرگز نہیں، وہ ضرور حطمہ میں پھینکا جائے گا۔ ہرگز نہیں کو ہم نے ٹرانسلیٹ کیا نیور، یہ ہرگز نہیں کی ٹرانسلیشن ہے۔ وہ ضرور، ضرور کے لیے ہم نے یوز کیا ورڈ ویریلی، ویریلی یقیناً، یعنی جس میں کوئی ڈاؤٹ نہ ہو۔ ہی ول بی تھرون انٹو دا حطمہ، وہ حطمہ میں پھینکا جائے گا، ٹھیک ہے۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا اور اے رسول آپ کو کیا معلوم کہ حطمہ کیا چیز ہے۔ او میسنجر what will make you know what حطمہ is۔ اچھا، اب انگلش ٹرانسلیشن میں آپ بڑا آسان اس کا مطلب سمجھتے ہوں گے کہ اس میں یہ کیوں نہیں یوز کیا گیا کہ he doesn't know about حطمہ، استغفر اللہ، وہ اس لیے نہیں استعمال کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باری سے منسوب یہ بات قرآن پاک بھی نہیں کہنا چاہ رہا، رب بھی نہیں کہنا چاہ رہا کہ اے نبی تم نہیں جانتے۔ اور ہم جیسے بہت سارے ناسمجھ لوگ بعض اوقات جانے میں انجانے میں یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا علم نہیں تھا، جبکہ قرآن پاک بھی اس چیز میں احتیاط برت رہا ہے، اس کی ٹرانسلیشن کرنے والی بھی برتتے ہیں، اور وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے، یعنی کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رحمت ہی رحمت تھے، انہوں نے اس آگ کا ذائقہ تو نہیں چکھا تھا، تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو کیا معلوم کہ آپ کا حطمہ ہے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے، اور بلکہ نیگیٹو ورڈ نہیں یوز کیا جا رہا کہ خدا نخواستہ کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ معلوم نہیں، تو اس لیے یہاں یہ احتیاط کی گئی ہے۔ اسی لیے میں نے بھی اس کی دوسری ٹرانسلیشن نہیں کی کہ آداب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، یہ بھی ایک کمیونیکیشن کی سکل ہے کہ دیکھا جائے کہ کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ جب قرآن پاک اس بارے میں احتیاط برت رہا ہے، اس کی ٹرانسلیشن کرنے والے اردو میں احتیاط برت رہے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو ان سے زیادہ عقل مند کنسیڈر کرتے ہوئے ہم اس طرح کا بلنٹ قسم کی فریزز یوز نہیں کر سکتے کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں۔ اور یہ قرآن پاک بھی کہہ رہا ہے، کس انداز سے کہا جا رہا ہے، اینڈ او میسنجر واٹ ول میک یو نو واٹ حطمہ از، آپ کو کیسے معلوم ہوتا کہ حطمہ کیا ہے، یا آپ کو کیا معلوم کہ حطمہ کیا چیز ہے، بیکاز ہی نیور ایکسپیرینس دیٹ ون، سو لیکن اٹ از ناٹ سیڈ کہ آپ کے علم میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہی میں نے ساری چیز ایکسپلین کی ہے۔ ناؤ نیکسٹ، نار اللہ الموقدہ، یہ ایک وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ اٹ از Allah's kindled fire، کینڈلڈ بھڑکائی ہوئی کے لیے یوز ہوا ہے، آگ جلانے کے لیے کینڈل کا ورڈ یوز ہوتا ہے، تو آپ جلانے کے لیے آپ لٹ کا ورڈ بھی یوز کر سکتے ہیں، اگنائٹ کا بھی یوز بھی کر سکتے ہیں۔ ہی لٹ کی تھرڈ فارم بھی لٹ ہے، اگنائٹ کی تھرڈ فارم اگنائٹڈ ہے، اینڈ اٹ از Allah's ignited fire، یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، تو بہتر ورڈ اس میں کینڈلڈ ہی ہوتا ہے، فائر کو بھڑکانے کے لیے آگ کے ساتھ کینڈلڈ یوز کیا جاتا ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ،
اچھا وہ اب آگ کیسی ہے، اس کی ٹرانسلیشن ہے جو دلوں تک کی خبر لے گی. دوسری ٹرانسلیشن ہے ایک اور کی گئی ہے جو دلوں پر اپنی اذیت کے ساتھ چڑھ جائے گی، یعنی کہ جس کی تکلیف دل تک محسوس کی جائے گی، دل کو بھی وہ آگ لپیٹ میں لے لے گی. صرف یعنی کہ اس کا مطلب نہیں ہے دل کا تعلق ہماری روح سے، صرف جسمانی طور پہ ظاہری طور پہ باہر وہ آگ نہیں لگے گی، بلکہ آپ کے انیٹ اندر تک وہ آگ پہنچ جائے گی. اچھا اس کی پھر ٹرانسلیشن کیا ہے، وچ ول رائز اوور دا ہرٹس، وچ ول ریچ دا ہرٹس جو میں کہہ رہا ہوں. اور دوسری بھی آپ کر سکتے ہیں دیٹ ول رائز اوور دا ہرٹس ود اے ٹارچر، یعنی کہ وہ تکلیف اس کی دل تک اور اس کی جلن دل تک پہنچ جائے گی. یعنی کہ اور کچھ جگہ لکھا ہوا ہے کرشنگ فائر، یعنی کہ ایسی آگ ہے حتما جو کہ کچل دینے والی ہے، ایسی ہے کرشنگ فائر. انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ آگ ان لوگوں پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی. بند کر دی جائے گی اس سے مراد ہے یہاں پہ وہ آگ کے لپیٹے میں آ جائیں گے، ہر طرف سے انکیپسولیٹ ہو جائیں گے آگ میں. بے شک کے لیے ہم نے ورڈ یوز کیا انڈیڈ، بے شک بلا شبہ کے لیے انڈیڈ، ویریلی ہم نے پہلے یوز کیا تھا، سرٹنلی، شیورلی، ڈیفینیٹلی، انڈاؤٹیڈلی، یہ تمام ورڈ یوز کر سکتے ہیں. بے شک انڈیڈ یا ویریلی دیٹ فائر، دیٹ سے مراد فائر ہے، will be closed upon them all around، یہاں پہ یہی ہو گیا. یا اسے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں will be around them اور will capture them from all sides. تو یہ تمام ٹرانسلیشنز ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، ہر طرف سے. فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں، بیسک ٹرانسلیشن اس کی ہے. اور ساتھ وضاحت کی گئی بھڑکتے ہوئے شعلوں کے لمبے لمبے ستونوں میں، اور ان لوگوں کے لیے کوئی راہ فرار نہیں ہوگی. یعنی کہ جیسے میں نے کہا نا آگ چاروں طرف سے گھیر لے گی، اور وہ آگ اس طرح ہوگی کہ اس آگ سے وہ نکل نہیں پائیں گے، جیسے دیواریں ہیں آگ کی، ستون ہے. سو ان ٹاورنگ کالمز آف فیئرس فلیمز اینڈ دے ول ناٹ فائنڈ اینی وے ٹو اسکیپ، یعنی کہ اس طرح آگ انہیں گھیر لے گی اور اتنی بلند ہوگی کہ وہ کہیں بھاگ نہیں سکتے اس سے. یہ ود ایکسپلینیشن ہے تھوڑی سی، یا آپ سمپل کہیں گے ایکسٹینڈڈ کالمز، وہ بڑے بھرپور کالم میں بہت اونچائی تک گئی ہوئی ہوگی اور لوگ اس سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکیں گے. سو دس واز دا ٹرانسلیشن آف سورہ ہمزہ. دوسرے میں ہم نے اسے کمپلیٹ کیا ہے، اور اب آپ اس کو اس طرح ٹرانسلیشن کو بھی سمجھ سکتے ہیں اور قرآن پاک کو بھی سیکھ سکتے ہیں، اور بڑی آسانی سے آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہوگی ساری.